والسلام علی رسول وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کل یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ طہارت دو چیزوں سے حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی کہ پاکی ہم دو ہی چیزوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک پانی، اور پانی میں بھی اس چیز کی وضاحت کی گئی تھی کہ وہ پانی بالکل خالص ہو، اس کے اندر کسی بھی طرح کی گندگی پڑنے کی وجہ سے رنگ، بو وغیرہ وغیرہ تبدیلی نہ آئی ہو، اور صاف ستھرا پانی ہو۔ پانی کہیں کا بھی ہو، سمندر کا ہو، جھرنے کا ہو، چشمے کا ہو، کنویں کا ہو، ٹھہرا ہوا پانی ہو یا جاری پانی ہو، کوئی بھی پانی ہو، اس سے ہم طہارت اور پاکی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ وضو بھی کر سکتے ہیں اور غسل بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یا دوسری چیز جس سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں وہ ہے پانی، پاک مٹی۔ پاک مٹی کا تذکرہ کہتے ہیں اگر پانی کا استعمال تمام اعضائے طہارت یا چند اعضائے طہارت کے لیے ممکن نہ ہو، خواہ پانی کے دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے ہو یا پانی استعمال کرنے سے نقصان کا خطرہ ہو، ان تمام صورتوں میں پاک مٹی پانی کے قائم مقام ہے، بنا بری تیمم کے ذریعے طہارت حاصل کیا جائے گا۔ البتہ اگر کچھ پانی میسر ہے اور اس کے استعمال سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو جتنے اعضاء دھل جائیں، صاف ہو جائیں، اتنے کو پانی سے اور باقی کو تیمم کر لیا جائے۔ یہاں پر کیا بتانا چاہا ہے؟ بتانا یہ چاہا ہے کہ پاک مٹی آپ کو کہیں پر ملتی ہے، مٹی کا تذکرہ۔ بات یہاں پر غور سے سنیے اور اس کے اوپر کچھ میں سوال کھڑا کروں گا اور کچھ اشکال ہمارے سامنے ہوں گے، اس کی طرف میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ پاک مٹی کہہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ نجس مٹی۔ اب نجس مٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے بھئی؟ وہ کیچڑ، وہ گندگی والا، وہ گندگی والی مٹی، اس میں گندگی لگی ہو، سیور کا پانی گیا ہوا ہو، اس طریقے کی جو ہے اس سے جو ہے کیا ہے، ہم طہارت حاصل نہیں کر سکتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاک مٹی کہہ کر کے ہمارے سامنے اس بات کی وضاحت کر دی کہ مٹی کی خاصیت پاکی کرنا، پاک کرنا ہے، لہذا وہ مٹی پاک ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جیسا کہ آگے جو عبارت میں کہا گیا کہ پاک مٹی کا استعمال کب ہوگا؟ جب ہمارا جسم یا ہمارے جسم کے وہ اعضاء جن کو دھونا ضروری ہے وضو میں یا نہانے کے لیے جن کا دھونا ضروری ہے، مگر بیماری کی وجہ سے، کسی خطرے کی وجہ سے ہم اس کا استعمال نہیں کر پا رہے ہیں، تو گرچہ پانی موجود ہیں تو ہمیں پاک مٹی سے تیمم کر لینا چاہیے، پاکی حاصل کر لینا چاہیے۔ تو یہ کیا صورت ہو گئی؟ دو صورت ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ کلی طور پر آپ کو کہیں پانی نظر نہیں آ رہا، دور دور تک پانی ہے ہی نہیں، تو پھر آپ کو پاک مٹی کے ذریعے طہارت حاصل کر لینا چاہیے، پاکی حاصل کر لینا چاہیے۔ اس کے طریقے ہیں جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ دوسری چیز، پانی موجود ہے لیکن قابل استعمال نہیں ہے۔ پانی موجود ہے مگر قابل استعمال نہیں کا مطلب یعنی کہ وہ پانی ایسا ہے کہ وہ اگر ہم اس سے وضو کریں یا نہائیں، غسل کریں، پاکی حاصل کریں تو بیماری کا خطرہ ہے یا نقصان ہونے کا خطرہ، تو اس پانی کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ پانی موجود ہے لیکن قابل استعمال نہیں ہے، وہ یہ کہ پانی موجود ہے لیکن نجس ہے، جس کا رنگ، بو اور مزہ بدل چکا ہے، ایسا پانی ہے، تو پھر اس صورت میں اس سے پانی کا استعمال نہیں کیا جائے گا اور اس کے جگہ، اس کے بجائے کیا ہے، پاک مٹی استعمال کی جائے گی۔ اب پاک مٹی استعمال کرنے کے طریقے کیا ہے؟ جیسے اگر آپ کو مثال کے طور پر وضو کرنا ہے تو وضو میں آپ نے ایسے دو ہاتھ زمین پر مارے، اس کے بعد ہلکی سی پھونک مار کر کے مٹی جسے اڑ جاتی ہے، اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کے دونوں جو گٹے ہیں وہاں تک آپ جو ہے اس کو گھما لیجئے اور اس کے بعد اپنے چہرے پر پھیر لیجئے، یہ ہو گیا آپ کا تیمم، یہ ہو گیا آپ کا تیمم، یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اچھا، اب اگر مثال کے طور پر آپ کہیں ایسی جگہ پر ہے جہاں پر پانی نہیں ہے، یا پانی موجود ہے لیکن بیماری کا خطرہ ہے، یا پانی ہے لیکن قابل استعمال نہیں ہے، یعنی وہ پانی نجس ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ آپ کو غسل بھی واجب ہے، غسل بھی کرنا ہے، تو کیا کریں گے؟ تو اس صورت میں کیا کرنا ہے آپ کو؟
اس مٹی کے اوپر صرف ایک بار ہاتھ مارنا ہے، اور جس طریقے سے آپ تیمم کا طریقہ جانتے ہیں اس طریقے سے ایک بار تیمم کر لیجئے، آپ گویا کی پاک ہو گئے، آپ کا یہاں پر آپ کی پاکی ہو گئی۔ اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، گرچہ آپ کے لیے غسل واجب تھا لیکن آپ نے تیمم کر لیا۔ یہ تیمم اس پانی کے استعمال غسل کے قائم مقام یا وضو کے قائم مقام ہوگا۔ یہ حدیث جو ایک صحابی رسول کا واقعہ بیان کرتی ہے، وہ حدیث جس کے اندر اس صحابی رسول کو احتلام ہو گیا، رات میں سوئے تھے، محتلم ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ اب دیکھا کہ پانی ہے نہیں، تو انہوں نے کیا کیا، جس طریقے سے گدھا مٹی میں لوٹ پوٹ کرتا ہے ایسے انہوں نے بھی کیا، اور چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ بتایا۔ چونکہ انہوں نے ایک استدلال کیا، ایک مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا تھا۔ تیمم اگر پانی نہیں ملتا ہے، گرچہ آپ کو غسل واجب ہے، تو صرف ایک بار آپ تیمم کر لیجئے، وہی آپ کے لیے پاکی کا ذریعہ ہو جائے گا۔ اچھا، یہ بات آپ کی یہاں پر واضح ہو گئی، اور تفصیل میں نے خلاصے کے طور پر یہاں تک واضح کر دیا۔ اب ایک پوائنٹ بولنے اور بتانے جا رہا ہوں، اور ایک سوال بتانے جا رہا ہوں، اس سوال کا جواب آپ کو بھی ڈھونڈنا ہے، اور میں آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر رکھوں گا۔ کیا ہے؟ آپ ٹاپک دیکھیے، پاک مٹی، کیا کہا گیا؟ پاک مٹی۔ اچھا، مٹی کس کو بولتے ہیں؟ آپ بتائیے، مٹی کس کو بولتے ہیں؟ جس کو ہم مٹی کو مثال کے طور پر زمین کے اوپر ڈال کر کے اس کے ذریعے سے پاٹتے ہیں یا اسے برابر کرتے ہیں، وہ مٹی۔ جس کو ہم جوتتے ہیں جیسے کھیت میں، تو وہ مٹی ڈھیلے کی شکل میں نکل آتی ہے۔ یعنی مٹی بولے تو مٹی، جس کو ہم مٹی کہتے ہیں۔ اچھا، ایک بات سمجھ میں آئی، مٹی کس کو کہتے ہیں؟ یہ بات سمجھ میں آنے کے بعد یہ بات جان لیجئے کہ لوگ مٹی کی وجہ سے یا مٹی کو بنیاد بنا کر کے مٹی سے بنی ہوئی چیزیں، مثال کے طور پر جیسے اینٹ جو جس سے ہم دیوار بناتے ہیں، اینٹ، اسی طریقے سے بذات خود دیوار، اس کو وہ لوگ قابل استعمال سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ مٹی کے قائم مقام ہے، اور یہاں اگر ہم نے ایک بار ہاتھ مار دیں گے تو یہ تیمم کے لیے کافی ہوگا۔ ایسے کئی بے وقوف ہمارے سماج میں موجود، یہ سچائی میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا، وہ دیوار کے اوپر ہاتھ مارتے ہیں، اس کے بعد جو ہے تیمم کرتے ہیں۔ اتفاق سے میں نے دیکھا، میں نے پوچھا بھائی ایسا کیوں کر رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی تو مٹی سے بنا ہے نا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ مٹی ہے یا مٹی سے بنا ہوا ہے؟ یہ بولی۔ انہوں نے کہا مٹی سے بنا ہوا۔ تو پاک مٹی سے تیمم کرنے کا حکم ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ پاک مٹی سے بنی ہوئی اینٹ اور اینٹ کا ڈھیلا اگر ہاتھ میں مل گیا تو اس سے تمہاری تو تیمم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دیوار مٹی کے ڈھیلوں سے یا مٹی کی بنی ہوئی، وہ اینٹ سے بنی ہوئی ہے، گارے سے، چونے سے بنی ہوئی ہے، اس مٹی کو اس جو ہے دیوار کے اوپر ہاتھ مار کر کے جو ہے آپ سوچیں کہ یہ کیا ہے، ہمارا کیا کہتے ہیں، یہ مٹی کے قائم مقام۔ یہ سراسر جو ہے نا ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو لوگوں کے ذہن و دماغ میں، لوگوں نے کہاں سے سن لیا، سمجھ لیا، سیکھ لیا۔ شریعت اس چیز میں خاموش ہے۔ اچھا، ایک بات اور میں بتا دوں آپ کو، اور بڑی پتے کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک مٹی کا استعمال، قرآن نے سعیدن طیبن کا استعمال کیا۔ اچھا، کہیں پر یہ نہیں کہا گیا کہ جو بھی سعید طیب پاک مٹی سے بنتی ہیں، جو بھی چیزیں اشیاء ہیں، ان سے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں اگر آپ کو پاک مٹی نہ ملے تو۔ کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ پاک مٹی اگر نہیں ملتی ہے تو کسی اور چیز جس سے کہ پاک مٹی سے جو چیز بنی ہے، جیسے اینٹ ہے، اسی طریقے سے دیوار ہے وغیرہ سے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کیا نعوذ باللہ ہمارے نبی کے زمانے میں پاک مٹی کے بنی ہوئی اینٹیں نہیں تھی؟ باتھ روم کے لیے استعمال کرتے تھے، باقاعدہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، بولو براز کے لیے استعمال کرتے تھے، اینٹ رکھتے تھے، جیسے ہم لوگ شیٹ بناتے ہیں نا اس طریقے سے وہ لوگ اینٹ پر بیٹھا کرتے تھے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اینٹ تھی، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی اینٹ کا کوئی تذکرہ نہیں کیا پاک مٹی کے ضمن میں، پاک مٹی کے قائم مقام۔ اچھا، دوسری چیز،
دوسری چیز ہمارے نبی کے زمانے کے سارے گھروں کا معائنہ کر لیجیے، سارے ٹوٹل گھر، حتیٰ کہ مسجد نبوی کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو جو مسجد نبوی کے کونے میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا، اچھا آپ نے کیا کہا اس کے اوپر پانی بہا دو، بالٹی سے بہا دیا گیا۔ وہ حدیث جس میں لیلۃ القدر کا تذکرہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور بارش ہو رہی ہے اور پوری پیشانی میری مٹی سے لت پت ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد نبوی کا فرش پوری مٹی سے تھا، مسجد نبوی پوری مٹی سے بنی ہوئی تھی، چھپر سے بنی ہوئی تھی۔ آپ کے مسلمانوں کے گھر ایسے ہی چھپر اور مٹی سے بنے ہوئے تھے۔ آپ نے گاؤں دیہات میں اگر آپ لوگ رہتے ہوں تو آج سے 10-20 سال پہلے کی بات اگر آپ یاد رکھتے ہوں گے یا جانتے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اپنے گھر بھی مٹی کے بنے ہوئے، باقاعدہ خواتین پوتتی تھی اس کو مٹی کے ذریعے سے اور اس کی دیواریں کھڑی کرتی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ جب وہ ہمارے نبی کے دور میں بھی موجود تھی، ہمارے سلف کے دور میں بھی موجود تھی، جبکہ وہ خالص مٹی ہے اور اینٹا جو ہے خالص مٹی نہیں ہے، اسی طریقے سے دیوار خالص مٹی نہیں ہے، پھر بھی لوگ اس کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ پاک مٹی کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم مٹی سمجھتے ہیں، جس کو ہم مٹی کہتے ہیں، چاہے وہ مٹی کا ڈھیلا ہو یا برادہ ہو، اگر مٹی ہے تو پھر اس سے تیمم کیا جائے گا، یہ پانی کے قائم مقام ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں البتہ اگر کچھ پانی میسر ہے اور اس کے استعمال سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو جتنے اعضاء کی پانی سے طہارت ممکن ہے اتنے کی پانی سے طہارت حاصل کی جائے اور بقیہ کے لیے تیمم کیا جائے۔ ہاتھ دھو لیا، پیر دھو لیا، اتنا تو ٹھیک ہے، لیکن سر پر مسا نہیں کر سکتے، آپ نے مسا چھوڑ دیا، مسا اس کے لیے آپ نے کیا کیا، سیدھے سیدھے آپ نے تیمم کر لیا، ان تمام کو چھوڑ کر کے سیدھے سیدھے آپ نے تیمم کر لیا۔ پہلے ہاتھ اور پیر، ہاتھ اور چہرہ دونوں دھو لیے، لیکن سر میں مار لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ تیمم وضو پانی کا استعمال نہیں کر سکتے، تو آپ کیا کریں گے؟ تیمم کر لیجئے، شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ تو بہرحال پاک مٹی یہ ان چیزوں میں سے ہے جن سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دو چیزیں ہو گئی پاکی حاصل کرنے کے، دو ذرائع ہوئے، ایک ہے پانی اور ایک ہے پاک مٹی۔ چلیں آگے۔ اچھا، دوسری فصل نجاست کے اقسام اور ان کے صاف کرنے کا طریقہ۔ نجاست، گندگی، نجاست گندگی کو کہتے ہیں، اس کی کچھ قسمیں، اس کی کچھ قسمیں ہیں اور ان کے صاف کرنے کے کچھ طریقے ہیں، کیسے صاف کیا جائے گا، کیسے اٹھا کے پھینک دیں گے یا کچھ اور طریقہ ہے۔ تو سب سے پہلے کہتے ہیں نجاست کس کو کہتے ہیں؟ نجاست اس گندگی اور پلید کو کہتے ہیں جس سے ہر مسلمان کو بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ نجاست اس گندگی اور اس پلید کو کہتے ہیں جس سے ہر مسلمان کو بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ہر مسلمان کو بچنے کے لیے، کوئی بھی مسلمان، ہر ایک کو بچنا ہے۔ کہتے ہیں اگر کپڑے اور بدن وغیرہ پر لگ جائے تو اس کا صاف کرنا واجب، کپڑے اور بدن پر لگ جائے تو کیا کرنا ہے؟ صاف کرنا واجب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو صاف رکھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اپنے کپڑے کو صاف رکھ۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی نجاست مت لگنے دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کپڑے کو صاف ستھرا رکھیے اور آپ اپنے کپڑے میں نجاست اور گندگی ہرگز لگنے نہ دیجئے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کرتے تھے حیض کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے قُلْ هُوَ أَذًى، وہ تکلیف کی چیزیں ہیں، تکلیف دینے والی چیزیں، نجاست گندگی ہے، اور گندگی ظاہر سی بات ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اور اس حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور جب وہ پاک ہو جائے تو ان سے قریب ہوں، پاک ہونے تک ان سے قریب نہ ہو۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور جب وہ پاک و صاف ہو جائیں تو پھر ان کے پاس وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توابین کو، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
اس حدیث آیت کریمہ سے کیا مراد ہے؟ اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے کہ انسان کا جہاں کپڑا پاک ہونا چاہیے وہاں انسان کا بدن اور جسم بھی پاک ہونا چاہیے۔ تو نجاست کبھی بدن میں لگتی ہے، کبھی کپڑے میں لگتی ہیں، تو اس کو نجاست اور گندگی کہتے ہیں۔ اس سے پاک و صاف رکھنے کی ہم سب کو شریعت کی تاکید ہے۔ جی آگے، یہ تو ترجمہ ہے، آگے جانے دیجیے۔ جی اب یہاں سے کہتے ہیں نجاست کے چند اقسام اور اس کی طہارت، ان کی طہارت کا طریقہ۔ نمبر ایک، انسان کا پیشاب اور پاخانہ۔ ظاہر سی بات ہے، یہ فطرت ہے۔ انسان اگر جو بھی پیتا ہے وہ ایک راستے سے دبل سے نکلتا ہے، اور جو انسان کھاتا ہے وہ دبر سے نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے ہر ایک شخص کی باڈی میں، ہر ایک انسان، حتیٰ کہ انسان نہیں، جانور تک، ایسی جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں جو کھاتی اور پیتی ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں راستے متعین کر دیے۔ تو انسان کا جو پیشاب ہے اور اس کا جو پاخانہ ہے، کہتے ہیں یہ نجس ہیں، اسے درجہ ذیل طریقوں سے صاف کرنا چاہیے۔ آنے والے طریقے بتائے جائے۔ نمبر ایک تو یہ کہ شیرخوار لڑکی اور لڑکے کا پیشاب کے صاف کرنے کا طریقہ۔ شیرخوار کس کو بولتے ہیں؟ دودھ پینے والی بچی، دودھ پینے والا بچہ۔ ابھی ہمارے یہاں مثال کے طور پر 2 مہینے کا بچہ ہے، حتیٰ کہ مان لیجیے 6 مہینے کا، بعض لوگ 6 مہینے تک کچھ بھی نہیں دیتے، صرف دودھ ہی دودھ ماں کا پی رہا ہے، صحیح؟ اب اس کے پیشاب کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ نجاست ہے نا، یہ نجاست ہے۔ اس نجاست کو، اس ناپاکی کو کیسے پاک کیا جائے گا، کیسے صاف کیا جائے گا؟ اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ شیرخوار لڑکی کا پیشاب اگر کپڑے پر لگ جائے تو اس کا دھلنا ضروری ہے، جبکہ شیرخوار لڑکے کا پیشاب اگر کپڑے پر لگ جائے تو اس پر صرف چھینٹا ہی کافی ہے۔ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں آپ لوگ؟ جی شیرخوار بچہ یعنی دودھ پینے والا بچہ ہے، لڑکا ہے، لڑکا، مرد، لڑکا، تو اس کے پیشاب پر صرف چھینٹا مارا جائے، یہ شریعت کہتی ہے، حدیث رسول ہے۔ اچھا اگر لڑکی ہے، چھوٹی بچی، وہ بھی دودھ پیتی ہے، مگر اس کے پیشاب کرنے پر کپڑے پر چھینٹے نہیں مارے جائیں گے، بلکہ اس کے اوپر پانی سے اونڈیلا جائے گا، اس کو پانی سے دھلا جائے گا۔ اچھا یہ دونوں میں فرق کیوں کیا گیا؟ جی بھائی، دونوں میں فرق کیوں کیا گیا جبکہ پیشاب دونوں کا ایک ہی ہے، نجس ہے، ناپاک ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکے کا پیشاب کم ناپاک ہوتا ہے، لڑکی کا پیشاب زیادہ ناپاک ہوتا ہے، نعوذ باللہ، ایسا کچھ بھی نہیں۔ بس ہم یہ کہیں گے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اسی کا نام اتباع رسول ہے۔ ہمارے نبی نے کہہ دیا بول الغلام ينضح، لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں گے، بول الجاریۃ یغسل، اور جاریہ یعنی لڑکی کے پیشاب کو دھلا جائے۔ یہ ہمارے نبی نے حدیث رسول میں کہہ دیا، ہمیں آمنا صدقنا بغیر کسی چون چرا کے اس کو قبول کر لینا، اسی کا نام اتباع ہے۔ تو اگر نجاست، گندگی لڑکے یا لڑکی کے پیشاب کی ہے تو اس کے صاف کرنے کا طریقہ سب سے پہلے یہاں پر یہ بتایا گیا، اگر لڑکی کا پیشاب ہے تو اس کو دھلا جائے گا، صاف کیا جائے گا جیسے رگڑ کر کرتے ہیں، اور اگر لڑکے کا ہے تو صرف چھینٹا مارا جائے گا۔ وہ لڑکا جو ابھی دودھ پی رہا ہے، وہ لڑکی جو دودھ پی رہی ہے، ان کے پیشاب کو صاف کرنے کا طریقہ یہ۔ چلے آگے، آ گیا کہتے ہیں یہ تفریق اس وقت تک، ایک منٹ نیچے کریے، ہاں نیچے کریے، کہتے ہیں یہ تفریق اس وقت تک جب تک دونوں کھانا نہ کھاتے ہوں، اور جب کھانا کھانے لگے تو دونوں کے پیشاب کو دھلا جائے گا۔ یہ تو بالکل میں نے واضح کر دیا، آگے چلیں۔ اب نمبر 2 پہ کہتے ہیں گندگی آلود جوتی کی صفائی۔ گندگی آلود یعنی کسی نے جوتا پہن رکھا ہے، جوتی پہن رکھی ہے، یا ایسا چمڑے کا موزہ پہن رکھا ہے جس کو عربی میں خف کہتے ہیں، خفین، چمڑے کے موزے۔ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں نا، کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ بڑے بڑے لمبے 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 چمڑے کے موزے پہن لیتے ہیں۔
تو کہتے ہیں کہ گندگی آلود جوتی کی صفائی، ایسا جوتا یا ایسی جوتی یا ایسا موزہ جو چمڑے کا ہو اس کے نیچے گندگی لگی ہوئی ہے، تو اس کو کیسے صاف کریں گے؟ اس کے صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو پاک کرنے کا؟ کہتے ہیں اگر جوتی میں گندگی لگ جائے تو اسے زمین پر رگڑ کر صاف کر دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وطأ احدكم بنعليه الاذى فان التراب له طهور، کہ جب تم میں سے کوئی چلتے ہوئے اپنی جوتی میں گندگی لگا دے تو مٹی اسے پاک کر دیتی ہے۔ مٹی اس کو کیا کر دیتی؟ مطلب یہ ہوا کہ ہم زمین پر اگر گندگی لگ گئی ہے تو بس رگڑ دیں گے زمین پہ، کہیں پر بھی زمین پہ رگڑ دیے، زمین کیا ہے؟ پاک ہے، مٹی پاک ہے، تو مٹی اس جوتے کو پاک کر دینے والی چیز ہے۔ یہ دوسرا طریقہ تھا گندگی کا۔ اب اس کے بعد مزید باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگی، تب تک کے لیے ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔